اب میں درخواست کروں گا محترم انجینئر مظفر اقبال صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ممبران نے بہت ہی ہر معاملے پر بہت اچھی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرے متعلق تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن میں صرف دو ہی باتیں کروں گا کہ اصل بات یہ ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا تعلیم، جب تک تعلیم نہیں ہوگی کوئی بندہ رسپانسبل بیہیو نہیں کرے گا، کوئی بندہ اپنی فرض جو ہے وہ اس پہ نہیں کرے گا، اپنی ڈیوٹی پوری ادا نہیں کرے گا، تو وہ بھی غیر ذمہ داری کے صرف کام ہی کرے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیویجولی ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی ڈیوٹی ادا کرے، تو تقریباً سب کی ڈیوٹی ادا ہو جاتی ہے، وہ پھر اس کا بیس جو ہے تعلیم ہی ہے۔ تو اگر سب اپنی ڈیوٹی ادا کریں، جو ریسورسز ہیں ان کو ضائع نہ کریں، فار ایگزامپل ہم پانی ہمارے ختم ہو رہا ہے، بھارت نے قبضہ کر لیا پانی پر اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، دریا ہمارے وہ بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم صرف دیکھ رہے ہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے، اور یہ پارٹیشن کا حصہ ہی تھا کہ جب یہ سندھ طاس کا معاہدہ ہوا تھا، اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ ایوب خان صاحب نے کہا چھ دریا ہیں، تین ہمارے تین آپ کے، حالانکہ جھگڑا تو صرف دو دریاؤں کا ہی تھا۔ انہوں نے انڈیا والے کہتے ہیں جی کہ تین آپ کے ہیں تین ہمارے ہیں، تو انہوں نے تین تو پر تو قبضہ ہی کر لیا ہے، اب وہ سندھ پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وسائل پر تو ہم کچھ توجہ نہیں دے رہے۔ تعلیم ہم نے صحیح دی نہیں ہے، ہم نے انگریزی تعلیم اور جو گورنمنٹ کی تعلیم ہے، اردو میں بھی تعلیم دیتے ہیں، انگریزی میں بھی دیتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ بچوں کو کیا بنانا ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم کے لیے پراپر منصوبہ بندی کی جائے، اور منصوبہ بندی کون کرے گا؟ منصوبہ بندی کرنے والے ہیں ہمارے حکمران، ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ عوام کو جو مرضی ہو جائے۔ انہوں نے صرف، میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ 50,000 بندے ہوں گے جنہوں نے سارے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہمارے عوام جو ہیں ان میں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ بول سکیں۔ سچی بات ہے تو زیادتی، لیکن ہم بھیڑے ہیں۔ جو ہمیں کوئی کہانی سنا دیتا ہے، جس طرح لگا دیتا ہے، ووٹ ہم ایسے ڈالتے ہیں کہ بریانی کی پلیٹ ڈال کے کھا کے ہم ووٹ ڈال دیتے ہیں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی یہاں تو ریڈیکل چینج آئے تو پھر ہی ٹھیک ہو سکتا ہے، ورنہ مجھے تو کوئی اس میں کوئی اچھا، حالانکہ میں الحمدللہ انجینئر ہوں، پڑھا بھی ہے، سب کچھ ہے، میں اپنے تک تو کر سکتا ہوں، اسی طرح سب جو بیٹھے ہیں پڑھے لکھے ہیں سارے اپنے تک تو کر سکتے ہیں، لیکن شاید ہم جو بولتے بھی ہیں اس کی آواز بھی پتہ نہیں پہنچتی ہے تو پھر بھی ایک بکلیٹ جا کے علیحدہ کہیں الماری میں سج جاتی ہے، تو اس کا اثر تو نہیں ہوتا، لیکن ہمیں پھر بھی کرنا چاہیے۔ میں تو نا امید تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تجویز دے دینی چاہیے، اور میری تجویز یہی ہے کہ ایک تو تعلیم اور ایک صحیح منصوبہ بندی جو صحیح حکمران ہی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔